اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر کفار کے ساتھ قتال کو اور لڑنے کو فرض کر دیا گیا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں طبعی طور پر ناگوار ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن وہ چیز تمہارے لیے نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن وہ نتیجے کے اعتبار سے تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر جہاد اور قتال کو فرض کر دیا ہے۔ مکی دور وہ تھا کہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ حضرات صحابہ پر ظلم و تشدد ہوا لیکن صبر کی تلقین ہوتی رہی۔ جب مدینہ منورہ میں آئے، اب اذن للذین، قرآن کی آیت اتری کہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ قتال کریں۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا، لیکن کوئی ایمان والا اللہ رب العزت کے کسی حکم کو ناپسند اور ناگوار نہیں سمجھتا۔ یہاں یہ کہا گیا کہ طبعی طور پر تمہیں ناگوار گزرے۔ طبعی طور پر ناگوار کیسے گزرے؟ کہ ایک آدمی جہاد میں وہ خود کٹے گا، اولاد کٹے گی، بیوی بیوہ ہوگی، اولاد یتیم ہوگی، اور اس کا جو ہے وہ ملک تباہ و بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ بظاہر یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ طبعی طور پر آدمی کو پسند نہیں ہوتی، فطری اور طبعی طور پر آدمی اس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ نتیجتاً یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نتیجتاً بہتر کیسے؟ کہ تم جب یہ قربانیاں دو گے، جہاد کرو گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اوپر تمہارا دشمن غالب نہیں آ سکے گا، اور جب دشمن غالب نہیں آئے گا تمہاری عزتیں بھی محفوظ، تمہاری جانیں بھی محفوظ، تمہارا ملک بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر تم اس کو پسند کر کے بیٹھے رہے اور دشمن کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ غالب آئے گا، پھر عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا بسا اوقات آدمی ایک چیز کو طبعی طور پر پسند نہیں کرتا لیکن اس کا نتیجہ اس کے لیے بہتر ہوتا، اور کبھی ایک آدمی جو ہے کسی چیز کو پسند کرتا ہے طبعی طور پر۔ کون ہے جو اپنے لیے مرنے کو پسند کرے گا، اپنی اولاد کے یتیم ہونے کو پسند کرے گا، بیوی کو بیوہ ہونے کو پسند کرے گا، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے کہ دشمن کوئی تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرو، پسند کر رہا ہے تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ تمہارے لیے برا ہوگا۔ جہاد کا حکم آیا تو جہاد کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے جہاد فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین اس سے کہا جاتا ہے کہ جب اس ملک، اسلامی ملک کی فوج اور اس اسلامی ملک کے لوگ اس کے لیے کافی نہ ہو سکے، دشمن حملہ آور ہو گیا اور یہ کافی نہیں ہو سکتے، تو اب ہر ایک پر یہ جہاد فرض ہو گیا ہے۔ مرد پر بھی فرض، عورت پر بھی فرض، جوان پر بھی فرض، بوڑھے پر بھی فرض ہے۔ اب یہ اس میں جائے گا۔ اب ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کی اجازت کے بغیر فرض عین ہو جائے گا، جیسے نماز فرض عین ہے۔ اور فرض کفایہ یہ ہے کہ دشمن نے حملہ نہیں کیا لیکن اس ملک کی فوج ابھی کافی ہے اس کے لیے،
اور اس کو گویا کہ دفاع کے لیے کافی ہے۔ اب گویا کہ یہاں فرض عین سب پر جہاد نہیں ہے، سب پر قتال فرض عین نہیں ہے، جو کر رہے ہیں تو باقیوں کی طرف سے گویا یہ جبیرہ ہو جائے گا اور باقی لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور جب جہاد فرض عین نہ ہو، فرض کفایہ ہو، تو پھر ماں باپ کی اجازت کے بغیر آدمی نہیں جہاد کر سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، ایک نوجوان آیا، اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہاں زندہ ہے؟ فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ آپ نے حکم فرمایا۔ تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ کبھی آدمی کسی چیز کو طبی طور پر ناپسند کرتا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے وہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور کبھی کسی چیز کو آدمی طبی طور پر پسند کرتا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے اس کے لیے وہ بری ہوتی ہے۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہیں اس کی حکمتوں کا پتہ نہیں، اللہ عالم الغیب ذات ہے، اللہ جانتے ہیں، تم ان کی حکمتیں نہیں جانتے ہو۔ اگلی آیت یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کی کہ اس میں قتال کیسا ہے۔ قل فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے دین سے روکنا۔ وکفر بہ، اللہ کے احکامات کا کفر اور انکار کر دینا۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا۔ واخراج اہلہ، وہاں والوں کو وہاں سے نکال دینا۔ منہ اکبر، فرمایا وہ اس قتال، حرمت والے مہینے کے قتال جو برا ہے اس سے زیادہ وہ کام برے ہیں۔ جب وہ برے ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلون، اور یہ کفار برابر آپ سے لڑتے رہیں گے۔ حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ آپ کو دین سے لوٹا دیں کفر کی طرف۔ فإن استطاعوا، اگر یہ طاقت رکھیں۔ ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، فیمت، اور مر گیا، وہو کافر، کفر کی حالت میں، فاولئک حبطت اعمالہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، دنیا میں بھی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ سے سوال ہوا تھا، اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں اور ایک ان کے علاوہ ہے، اور وہ 3 جو لگاتار ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3، ان میں قتال نہیں ہوا کرتا تھا، کافر بھی اس میں لڑائی نہیں کرتے تھے۔ اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ تھا، ان میں لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن بعد میں سورہ توبہ جب نازل ہوئی تو پھر ان سارے مہینوں میں قتال کی اور جنگ کی اور لڑائی کی اجازت دے دی گئی، اس وقت تک نہیں تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، کافروں کا قافلہ جا رہا تھا، بھیجی جماعت اور ان کو خط دیا، اور یہ جمادی الثانیہ کے آخری دن تھے۔ خط دیا اور فرمایا یہ لے لو، اور ان کا امیر حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ تم جاؤ اور 2 دن مسلسل سفر کرنا، 2 دن سے پہلے اس خط کو نہیں پڑھنا، 2 دن سفر کرنے کے بعد خط کو پڑھنا، اور اس میں جو حکم ہوگا اس حکم پر عمل کرنا۔ جب 2 دن سفر کر کے گئے، اب آگے جو تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ اس قافلے کو ہر حال میں تم نے گرفتار کرنا ہے، گرفتار کر کے لانا ہے۔ اب یہاں انہوں نے یہ کیا، حضرات صحابہ کرام نے، کہ اس قافلے پر حملہ کیا، اور یہ سمجھے کہ جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ ہے، 30 تاریخ ہے جمادی الثانیہ کی، جبکہ وہ جمادی الثانیہ کا مہینہ 29 کا تھا، 30 کا نہیں تھا، اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ جب رجب کی پہلی تاریخ تھی، حرمت والے مہینے کی پہلی تاریخ تھی، تو جب حملہ کیا، اور اس حملے میں انہوں نے کافروں کا ایک سردار، اور جس کا نام تھا ابن الحضرمی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس پر کفار نے شور مچایا، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر جو ہے مسلمانوں پر کافر ظلم کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش کی سربراہی میں ایک قافلہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان کی مدد کرو،
ایمان والوں کی۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا اور کافروں کو سمجھانے لگے، انہیں غصہ آ گیا، تم کون ہوتے ہو باہر سے آ کر ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے، اور جذبات ابھرے، انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا اور وہاں ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں یہ ابن الحضرمی مارا گیا۔ تو انہوں نے پروپیگنڈا کر دیا، دیکھو جی حرمت والے مہینے میں انہوں نے آ کر ہمارے آدمی کو قتل کیا اور لڑائی کی، یہ تو ناجائز اور حرام ہے حرمت والے مہینے میں لڑنا، اور انہوں نے یہ کر دیا۔ اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پروپیگنڈا کہ ہر طرف یہی شور مچ گیا۔ تو صحابہ کرام جو گئے تھے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب اس پریشانی کے عالم میں کہ ہم سے تو یہ گناہ ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ یہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سوال کیا تو اللہ نے یہ آیت اتاری، فرمایا کہ انہیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی ہوگی اور ان کا آدمی مارا گیا، یہ تو نظر آیا انہیں، ٹھیک ہے یہ گناہ ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا، غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ یہ سمجھے کہ یہ آج جمادی الثانیہ کی 30 تاریخ ہے جبکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور غلطی سے ہوا، یہ بڑی بات ہے، گناہ ہے۔ لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا۔ یہ کافر تو اللہ کے دین ایمان سے روکتے ہیں، ایک دوسرا کفر بھی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے تو بڑا گناہ یہ ہے۔ اور اسی طرح والمسجد الحرام، انہوں نے تو ہمیں مسجد حرام سے روکا، حدیبیہ کے معاملے میں وہ ذی-القعدہ کا مہینہ حرمت والا تھا، اس وقت روکا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ وَإِخْرَاجُ آلِ مِنْهُ، اور جو لوگ مکہ میں رہنے والے تھے ان کو مجبور کیا مکہ چھوڑ کر جانے کا، اپنے اولاد کو، اپنے مال و دولت کو چھوڑا، مکہ سے نکل گئے، یہ ساری چیزیں یہ تو بڑا گناہ ہے، یہ ان سے بڑا گناہ ہے۔ انہیں وہ گناہ نظر نہیں آتے اور اپنا گناہ نظر آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے یہ کر دیا، اور اپنے گناہ انہیں نظر نہیں آتے اور کہتے ہیں جی یہ کیا۔ بھئی یہ بھی تو گناہ ہے سارے کے سارے، ادھر کیوں نہیں جاتے ہو، یہ تم کر لو۔ تو گویا آدمی کو اپنی آنکھ کا شاطیر تنکا شاطیر لگتا ہے اور دوسرے کا شاطیر تنکا لگتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، فرمایا ابصر الناس من نظر عیوبہ وغمز عیوب غیرہ، سب سے زیادہ لوگوں میں دیکھنے والا وہ آدمی ہے کہ جو اپنے عیبوں پر نظر رکھے اور دوسرے کے عیبوں پر نظر نہ رکھے، دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھے، اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ لیکن یہ کافر یہ ان عیبوں پر تو نظر رکھ رہے اور اپنے عیبوں پر نظر نہیں رکھ رہے۔ فرمایا یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے۔ ٹھیک ہے یہ غلط فہمی میں ہوا، لیکن وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ ان سے بھی رکتے اور ان کو نہیں لیتے، اور یہاں بیان کرتے ہیں، فرمایا والفتنہ اکبر من القتل، حالانکہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا فتنہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک ہے، اور ظاہر ہے کہ شرک قتل سے بڑا گناہ ہے۔ ایک ایمان والا کسی ایمان والے کو قتل کرتا ہے، گناہ ہے، لیکن حرام سمجھ کر، حلال سمجھ کر قتل کرے گا کافر ہو جائے گا۔ حرام سمجھ کر قتل کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بالآخر سزا بھگت کر جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ لیکن مشرک وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا اور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو فرمایا والفتنہ اکبر من القتل، اور یہ شرک کر رہے ہیں، اور شرک تو بڑا گناہ ہے، لہٰذا یہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے اور جہنم میں رہیں گے۔ اور بعض حضرات نے کہا یا فتنہ سے مراد عام فتنہ، فتنہ پھیلانا، دوسروں کو لڑانا، جھگڑے کروانا، یہ گویا فرمایا قتل سے بڑا گناہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا الفتنہ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے اور جو آدمی اس کو جگا دے، بھڑکا دے، فرمایا اس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اس فتنے کو جگانے والے پر۔ تو گویا فتنہ، فساد پھیلانا، لوگوں کے سکون کو ختم کر دینا، امن کو ختم کر دینا، فرمایا یہ بڑا گناہ ہے۔ اور آپ فرمایا ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ کافر تو برابر ایمان والوں تم سے قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، یہاں تک کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام سے ہٹا کر کفر کی طرف لے کر آئیں اگر ان کی طاقت میں ہو، لیکن ان کے بس اور ان کی طاقت میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایمان کو چھوڑ دے گا، کفر کی طرف جائے گا، مرتد ہو جائے گا، فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے پھر گیا، فیمت، مر
گیا وہ کافرن تو وہ کافر ہے، لہٰذا کفر کی حالت میں گیا، اس کی بیوی بھی اس سے جدا ہو گئی، بیوی بھی الگ ہو گئی، اور میراث میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا مرتد کا۔ اور آگے فرمایا فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم، جو نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی ضائع ہو جائیں گی دنیا اور آخرت میں، اور فرمایا یہ جہنمی لوگ ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں یہ ذکر کیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ہم نے غلط فہمی کی بنیاد پر کیا، یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم گناہگار نہیں ہیں، جب گناہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا یہ خیال آیا کہ وہ جو ہم نے جہاد کیا، ہم نے کافروں کو مارا اور ہم نے گرفتار کیا، کیا اس پر ہمیں کوئی اجر بھی ملا یا نہیں ملا اجر؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرما دیا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں کو چھوڑا، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تاکہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ ان کو ثواب دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر غلط فہمی کی وجہ سے یہ ہوا تو اللہ ان کی اس کوتاہی کو معاف کر دیں گے اور اللہ ان کو اس پر اجر و ثواب دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک